کیا بات ہے آج اتنی خاموشی؟ بیبی ڈول، اوے رات کو اس نے میری کالز بھی نہیں پکی تھی؟ مہک اور صدرہ نے ایک ساتھ ہور سے پوچھا تھا۔ رات کے ذکر پر ہورائن شرما کے جھک گئی تھی۔ او وہ بلشنگ، ہاں 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 ایسا کچھ نہیں ہے، ہور ہنس دی تھی۔ اچھا جی، پر تمہارے یہ سرخ سرخ گال دیکھ کر کچھ اور ہی لگ رہا ہے۔ صدرہ آپ ہی باتوں کو تیری ہم بھلا نہ سکے، ہو کے جدا ہم نہ جدا ہو سکے، مجھے کو بھی کال فارورڈ نہ کی جائے اور نہ ہی ڈسٹرب کیا جائے مجھے، ولید نے سختی سے آرڈر دیے تھے اپنے پی اے کو۔ ایم سوری بیبی ڈول، اور ولید نے ہورائن کا نمبر بلاک لسٹ میں ڈال دیا تھا اور اپارٹمنٹ کا لینڈ لائن نمبر بھی۔ کیا اینجل مجھے اگنور کر رہا ہے؟ کہیں اس رات کے بعد سے؟ اور میں پاگل، اس کے رات کے بعد سے کتنے خواب دیکھنے لگ گئی تھی۔ وہ مجھے کیوں پسند کرے گا؟ میں ایک غریب لڑکی ہوں جسے عادی نے نہیں اپنایا تھا۔ ٹھیک ہے، اب ایسے ہی صحیح اینجل، اب تم خود میرے پاس آؤ گے؟ ہورائن نے اپنا موبائل پھینک دیا تھا ایک کونے میں۔ پورے 2 مہینے گزر گئے تھے۔ ایک خوبصورت رشتہ بیبی ڈول اور اینجل کا جو رک گیا تھا، بکھر گیا تھا، تھم گیا تھا۔ ولید نے خود کو پوری طرح آفس کے کام میں مصروف کر لیا تھا، اور ان سب میں سب سے زیادہ فائدہ ملائکہ کا ہوا تھا، کیونکہ جو وقت ولید اپارٹمنٹ میں گزارتا تھا اب وہ شاہ حویلی میں گزار رہا تھا۔ ملائکہ بہت خوش تھی ولید کے قریب رہ کر، اور وجاہت کی ساری پریشانی بھی ختم ہو گئی تھی اس نیوز پیپر کی خبر کو لے کر۔ پر ان سب میں اگر کوئی ولید شاہ کو نوٹ کر رہا تھا وہ مہرانسا تھی۔ کبھی ولید بے چین ہو جاتا تھا تو کبھی پریشان، اور زیادہ تر ولید شاہ غصے میں رہتا تھا۔ اس کا دل نہیں لگ رہا تھا بیبی ڈول کے بغیر۔ وہ چاہتا تھا سب بھول جیم الف لیتے شہدیتین اور واپس اپارٹمنٹ چلا جائے۔ اب اسے فرق نہیں پڑ رہا تھا کہ بیبی ڈول کون ہے، کون تھی۔ وہ چاہتا تھا سب بھول کر اپنا لے اپنی بیبی ڈول کو، وہ رات جسے وہ بھولنا چاہتا تھا۔ اب وہ رات اسے اس کی زندگی کی خوبصورت رات لگ رہی تھی۔ وہ کتنا کچھ چاہتا تھا، آسان نہیں تھا۔ اس کی بیبی ڈول سے پہلے وہ عدیل کی ہورائن تھی، اور یہاں ولید شاہ کی غیرت یہ گوارا نہیں کر رہی تھی کہ وہ اسے اپنائے۔ ولید شاہ اس بات پر آ کر وجاہت شاہ کا بیٹا بن جاتا ہے اور بھولنے کی کوشش کرتا ہے ہوروین کو۔ جی اور تم کو آنا ہے ریسیپشن میں؟ پر صدرہ آپ ہی اینجل ابھی پاکستان سے باہر ہے، بنا اجازت کے کیسے آ جاؤں؟ ہورائن نے جھوٹ بول دیا تھا، وہ جانتی تھی اینجل یہی ہے۔ وہ پہلے ہی صدرہ کی بہن کی شادی میں نہیں گئی تھی، وہ اپنے کمرے میں رہتی تھی۔ اسے اینجل کا انتظار تھا۔ اسے پتا چل گیا تھا کہ اینجل نے اس کا نمبر بلاک لسٹ میں ڈال دیا ہے۔ اب وہ اتنی بچی بھی نہیں تھی کہ وہ سمجھ نہ پاتی کچھ۔ کم آن بیبی ڈول، میری آپ ہی ملنا چاہتی ہیں؟ تم شادی پر بھی نہیں آئی تھی، تمہیں میری قسم ہے۔ دوسری طرف صدرہ بھی خوش ہو گئی تھی کہ ولید شاہ ملک سے باہر چلا گیا، کیونکہ پچھلے تینوں فنکشن ملائکہ نے ولید اور اپنے سسرال والوں کے ساتھ اٹینڈ کیے تھے، اور صدرہ نے اس لیے بیبی کو زیادہ فورس نہیں کیا تھا۔ آج جب اسے پتا چلا ولید نہیں آ لیتے شہدیتین گا تو اس نے پوری طرح ہور کو منانے کی کوشش کی۔ صدرہ چاہتی تھی ہور اپنے اپارٹمنٹ اور کمرے سے باہر نکلے اور وہ اپنی بہن جیسی دوست کو اپنی فیملی سے ملوا سکے۔ صدرہ چاہتی تھی ولید شاہ کی دنیا سے باہر آ لیتے شہدیتین بیبی ڈول، کیونکہ اس نے پچھلے 3 دن سے ولید اور ملائکہ کو اتنے قریب دیکھا تھا ایک دوسرے کے کہ وہ سمجھ گئی تھی کہ ولید شاہ تو ٹائمنگ پرسن ہے۔ پر میں کیا پہنوں گی؟ ساری یہی ڈریس کوڈ ہے، تم تو قیامت ڈھا دو گی۔ ہاں 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 صدرہ آپ ہی، مجھے ساری پہننا نہیں آتی۔ نصرت بی سے میں نے بات کر لی ہے، ابھی ڈرائیور کے ہاتھ بھجوا دیتی ہوں، لیٹ مت ہونا۔ اب پرفیکٹ ہے، بلکل شہزادی لگ رہی ہے ہماری بیبی ڈول۔ تھینک یو نصرت بی، ورنہ میں پہننے لگتی بس ہو گئی تھی۔ کاش اینجل بھی یہی ہوتا۔ اینجل، ہور نے اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے پھر سے ولید کے نمبر پر کال کی۔ اسے پتا تھا اس کا نمبر اس کے اینجل نے بلاک کیا ہوا تھا، پر اس نے جب کال کی تو وہی رسپانس تھا، کوئی بیل نہیں جا رہی تھی۔ میں بھی پاگل ہوں، ایک اداسی چھا گئی تھی اس کے چہرے پر۔ ولید جتنا بھی خود کو دور کر لے پر ہور کے لیے وہ اس کا اینجل تھا۔ ولید کی غیر موجودگی میں بھی بیبی ڈول نے کچھ بھی چینج نہیں کیا تھا، نہ ہی کچھ چینج ہونے دیا تھا۔
پر وہ خود پر غصہ تھی۔ پہلے شادی کے لیے اینجل کو منانا، پھر وہ سب، وہ جانتی تھی وہ رات اس کے لیے اس کی زندگی کی ایک یادگار خوبصورت رات تھی۔ وہ اسے غلطی نہیں مان رہی تھی، پر اب وہ پچھتا رہی تھی۔ ولید کی ڈروی اسے تڑپا رہی تھی، پر اب وہ اپنی مچوٹی کو کوس رہی تھی۔ اب اسے لگ رہا تھا اس کی مچوٹی نے اس سے اس کا اینجل چھین لیا۔ وہ واپس وہی بننا چاہتی تھی، معصوم نہ سمجھ۔ کاش میں وہی رہتی، تمہاری بیبی ڈول اینجل۔ واہ، وہ میری بیبی ڈول۔ آؤ تمہیں اپنی فیملی اور سوہا آپی سے ملواتی ہوں۔ صدرہ نے ہور کو سب ممبرز سے ملوایا تھا۔ سب بہت عزت اور چاہت سے ملے تھے ہور سے، اور پھر صدرہ ہور کا ہاتھ پکڑے اسے سٹیج پر لے گئی تھی۔ فائنلی ہماری ملاقات ہوئی، سوہا نے ہور کو دیکھ کر کہا تھا۔ وہ سامنے کھڑی خوبصورت لڑکی کو دیکھ کر حیران تھی۔ صدرہ سے بہت کچھ سن رکھا تھا، سوہا نے بہت چاہت سے گلے لگایا تھا ہورائن کو، پر میں حیران ہوں۔ صدرہ تمہاری دوست بیبی ڈول ہیں یا کوئی پرنسس؟ اتنی تعریف پر ہور شرما گئی تھی۔ جی اب ہم تو رہے نہیں نا خوبصورت سوہا آپی، پیچھے سے ایک لڑکی نے شکایت بھرے لہجے میں سوہا سے کہا تھا، اور گلاب کے پھولوں کا گلدستہ دیا تھا۔ ارے تم تو میری ڈول ہو، یہ تو صدرہ کی ہیں۔ ہور نے ہنستے ہوئے پیچھے مڑ کے دیکھا تھا، اور کچھ سیکنڈ کے لیے اس کی ہنسی چلی گئی تھی، جب اس کی نظریں اس شخص پر پڑی تھی جو اسے چھوڑ گیا تھا شادی کے دن، جو کبھی اس کا دوست، اس کا عادی تھا۔ عدیل کی سانسیں رک گئی تھیں، اپنی معصوم محبت کو ایک مچور لڑکی کی طرح خوبصورت بلیک شائننگ نیٹڈ ساری میں دیکھ کر عدیل کچھ قدم پیچھے ہو گیا تھا، لفظ جیسے اس کے لبوں پر تھے۔ بیبی ڈول یہ ہیں صدرہ کی دوست، اور یہ ہیں ہماری بیسٹ فرینڈ کے سسرال والے، یہ ہیں زکیہ اور سوہا بہت تیزن کرتے ہوئے تعارف کروا رہی تھی، پر عدیل کے تعارف پر زکیہ نے عدیل کا ہاتھ پکڑ کر اسے سٹیج پر آنے کا کہا تھا۔ یہ ہیں میرے ہسبینڈ، پر زکیہ ہاتھ ملانے کے بجائے ہور کے گلے لگ جاتی ہے، اور ہور کے چہرے پر ایک الگ انرجی تھی اس وقت، جیسے اب وہ پوری طرح عادی کو بھول چکی ہو۔ اس نے سلام کیا تھا عدیل کو، پر ہاتھ نہیں ملایا تھا۔ عدیل نے بھی ایک سمائل دی تھی۔ وعلیکم سلام، بہت اچھا لگا آپ سے مل کر۔ عدیل نے اپنی آنکھ صاف کر لی تھی۔ جلدی سے سب پھر سے باتیں کرنے لگ گئے تھے۔ ملائکہ مجھے جلدی جانا ہے، یہاں سے میری میٹنگ ہے۔ ولید ابھی تو آئے ہیں، ابھی چلے جائیں۔ تو کس نے کہا تھا لیٹ اٹھو؟ ایک لیٹ اٹھی اور لیٹ تیار ہوئی، ولید نے گاڑی سے اترتے ہوئے کہا تھا۔ اچھا رات کو کس نے سونے نہیں دیا تھا؟ تمہاری وجہ سے لیٹ ہے، وہ لیٹ چھیدتی ہیں۔ اس کی نظروں میں شرارت جھلک رہی تھی۔ جیسے ہی دونوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑا تو بہت سی تصاویر کھینچی گئی تھی۔ دونوں جیسے جیسے سٹیج کی طرف بڑھتے جا رہے تھے، ایک ہنسی گونجتے ہیں وہ لیٹ چھیدتی ولید کے کانوں میں پڑی تھی۔ ملائکہ ولید کے بازو میں بازو ڈالے سٹیج پر لے گئی تھی۔ ولید کی نظریں اس ایک فیگر پر تھی جس کی بیک ان کی طرف تھی۔ کچھ کشش تھی جو ولید اسے اوپر سے نیچے تک دیکھ رہا تھا، اور جب ولید نے ذرا نظریں ہٹائی تو اور بھی بہت سے لوگوں کی نظریں سٹیج پر لگی ہوئی تھی۔ اچھا اب ہماری ویلیو تو رہی نہیں نا؟ ہمیں کو انٹروڈیوس نہیں کروائے گا؟ ملائکہ کی آواز میں بہت رعب تھا، بہت رچنیس تھی۔ لیٹ لطیف کب سے ویٹ کر رہی تھی۔ ایک بار پھر ہور سمائل دیتے ہوئے پیچھے مڑی تھی، اور اس بار ہورائن کی سانسیں رک گئی تھی۔ یو لوکنگ ڈیشنگ، زکیہ نے سائڈ سے ولید کے گلے لگتے ہوئے کہا تھا۔ یہ ہیں سوہا آپی، میں کرواتی ہوں، زکیہ نے ولید اور ملائکہ کو آگے کھینچتے ہوئے کہا تھا۔ یہ ہیں میرے لووں کیرن ڈیشنگ اینڈ ہنڈسنگ جے، جو ولید شاہ، پتا ہے عدیل اور یہ دونوں بھائی ہیں، اور یہ ہیں میری بیوٹیفل آپی ملائکہ، اور یہ ہیں دونوں منگیتر۔ کچھ عرصے میں ان کی شادی ہو جانی ہے، امیزنگ نا؟ ہم دونوں بہنیں ایک ایک گھر کی بہو۔ ولید کے تعارف پر سب ہنس دیے تھے۔ سینو الف لیتے چھیدی تین لوگوں کے صدرہ ولید ہور کی آنکھیں صرف ولید پر تھی، اور ولید شاہ کی سانسیں رک گئی۔ اسے صاف نظر آ رہا تھا بیبی ڈول کی آنکھوں میں دکھ، تکلیف اور بے یقینی۔ ہور کی نظریں ولید شاہ پر تھی جو بہت محبت سے کسی اور کا ہاتھ پکڑے سٹیج پر آیا تھا۔ وہ اس کا اینجل، جو اس کا دوست نہیں اس کا شوہر بھی تھا، اور آج اسے پتا چل رہا ہے وہ تو اس کا سب سے بڑا دشمن بھی تھا۔ ملائکہ نے ہور کی طرف ہاتھ بڑھایا تھا،
ہمم میں ابھی آئی اور ہور وہاں سے چلی گئی تھی۔ میں ابھی آئی، صدرہ بھی بھاگ گئی تھی۔ سب نے نوٹ نہیں کیا تھا، پر عدیل کر رہا تھا۔ اسے نہیں سمجھ آ رہی تھی اس کی ہورائی اس کے بھائی کو اس طرح کیوں دیکھ رہی تھی، جس طرح اس آج اسے دیکھنا چاہیے۔ آج کیوں ہور کی آنکھوں میں وہ خود کو نہیں ولید شاہ کو دیکھ رہا تھا؟ بیبی ڈول، پلیز صدرہ میں ابھی اکیلے رہنا چاہتی ہوں۔ میں سمجھ سکتی ہوں پر تم مجھے بتا سکتی ہو میں ہوں تمہارے پاس۔ آپ بھی جانتی تھی ولید شاہ کو، آپ جانتی تھیں تو کیوں روکا نہیں مجھے؟ کیوں نہیں بتایا کہ وہ کسی کا ہے؟ ہور کی آواز بہت اونچی تھی۔ وہ وہی حال کے بیک یارڈ میں بیٹھی ہوئی تھی جب صدرہ آئی وہاں، اور میرے بتانے سے کیا ہوتا؟ محبت تو ہونی تھی۔ میں تمہیں مجبور نہیں کروں گی، پر اندر آ جانا، تمہیں کسی کے سامنے کمزور نہیں پڑنا۔ صدرہ اس کے ماتھے پر بوسہ دے کر چلی گئی تھی وہاں سے، اور جیسے ہی صدرہ وہاں سے گئی تھی، ولید ایک کونے سے نکل کر سامنے آ گیا تھا۔ وہاں بیٹھی روتی ہوئی ٹوٹی ہوئی بیبی ڈول اسے اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ اس لڑکی کی اداس اور روتی ہوئی آنکھوں نے ولید شاہ کی دل کی دھڑکن روک دی تھی۔ بیبی ڈول، ہمت بھی نہ کرنا میرے سامنے یہ نام لینے کی۔ وہ 2 قدم پیچھے ہو گئی تھی، جیسے سامنے کھڑے شخص کی نزدیکی اسے اذیت پہنچا رہی ہو۔ میری بات سن لو بیبی ڈول، ولید شاہ جس سے میں نے سب سے زیادہ نفرت کی اس سے ہی میں اتنی بڑی غلطی کر بیٹھی میں پلیز بیبی ڈول میری بات سن لو۔ تم جانتے ہو اتنی نفرت مجھے تم سے تب نہیں ہوئی تھی جب تم نے عدیل کو چھینا تھا، جتنی نفرت مجھے آج ہو رہی ہے تم سے ولید شاہ۔ آج پھر تم نے میرے اپنے کو چھین لیا مجھ سے، میرے اینجل کو۔ اتنی تکلیف عدیل کو کھونے پر نہیں ہوئی تھی جتنی آج اینجل کو کھونے پر ہو رہی ہے۔ یوں ولید شاہ، نفرت کرتی ہوں میں تم سے، رنجشوں کی ماری میں، قسمتوں سے ہاری میں کوئی آ کے دیکھ لے، ٹوٹی ساری میں۔ نہیں پلیز بس کر جاؤ، تم چاہتے تھے مجھے برباد کرنا کیونکہ میں غریب تھی، پھر یہ سب کیوں؟ پہلے مجھے اس گندی جگہ پر بھجوا دیا اور پھر بچانے آ گئے۔ پر میں پوچھنا چاہتی ہوں، ہور کا چہرہ بھر گیا تھا، آنکھوں میں دریا تھا، درد کا جو بہہ جا رہا تھا، اور سامنے ولید اتنا ہرٹ ہوا تھا کہ کچھ بول نہیں پا رہا تھا۔ منہ سے چپ کیوں ہو؟ بولو ولید شاہ۔ پہلی بار اس کی آواز آٹھی تھی اور پھر اس کا ہاتھ جو ولید شاہ کے گریبان پر تھا، جسے مضبوطی سے پکڑ کر ہورائی نے اپنی طرف کھینچا تھا۔ بیبی ڈول، ولید شاہ بہت کمزور پڑ گیا تھا، پر اپنی آنکھوں سے ایک آنسو کا قطرہ بنے نہیں دیا تھا۔ اس نے مت لو یہ نام، یہ ہو صرف میرے اینجل کا تھا جو مر گیا ہے۔ میں نے کہا نہ مت لو یہ نام۔ مجھے ولید شاہ بس اتنا بتا دو، غریب لوگوں سے اتنی نفرت کیوں ہے؟ کیا بگاڑا ہے تمہارا غریب لوگوں نے؟ میری بات، کیا وہ رات بھی تمہارے پلان کا حصہ تھی؟ ولید شاہ، وہ رات میری زندگی کی سب سے خوبصورت رات تھی۔ بیبی ڈول، ولید اس کے چہرے پر ہاتھ رکھنے لگا تھا کہ ہورائی کی اگلی بات سے اس کے ہاتھ وہیں نیچے گر گئے تھے۔ اور میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی وہ رات۔ ولید شاہ، کیا کہا تم نے؟ تم کیسے ایک خوبصورت رات کو غلطائی کہہ سکتی ہو بیبی ڈول؟ ولید غصے سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ہاں غلطی، تمہارا میری زندگی میں آنا غلطی۔ وہ رات بھی ایک غلطی تھی، جس طرح تم سے شادی، تم سے پیار سب سے بڑی غلطی، اور وہ خوبصورت نہیں، وہ بدصورت رات۔ ان سب غلطیوں میں سب سے اوپر، سب سے بڑی غلطی۔ سنا تم نے ولید شاہ، سب ختم کر دیا تم نے۔ ہور نے اسے پیچھے دھکا دے دیا تھا اور ولید 2 قدم لڑکھڑا گیا تھا۔ تم نے مجھے کیا اپنی رکھیل بنانے کی پلاننگ پہلے سے کی ہوئی تھی؟ اگر مجھے رکھیل بنانا تھا تو شادی کا ڈرامہ کیوں؟ جان لے لوں گا اگر تم نے اپنے لیے رکھیل لفظ بولا تو۔ جان لے چکو ہو ولید شاہ، میں نے اپنا دل تمہارے قدموں میں رکھا تھا، تم اس پر بے دردی سے قدم رکھ کے میری جان نکال گئے میرے جسم سے۔ تم ٹھیک کہتے تھے، میں تو مچور ہوئی ہی نہیں تھی، اور آج جب تم نے مجھے اصل زندگی سے واقف کروا دیا ہے، میری اس زندگی میں تمہاری کوئی جگہ نہیں، نفرت کے سوا تمہیں مجھ سے کچھ نہیں ملے گا۔ سنا تم نے ولید شاہ؟ اور وہ روتے ہیں ولید شہدیتین ولید شاہ کی زندگی سے چلی گئی تھی، جس طرح وہ روتے ہوئے ولید شاہ کی زندگی میں آئی تھی۔
پیچھے سے ملائکہ کی آواز سننے پر ولید نے اپنا چہرہ صاف کر لیا تھا۔ ولید تم یہاں کیوں آ گئے؟ میری میٹنگ ہے۔ ولید جلدی سے وہاں سے چلا گیا تھا۔ اسے پتا تھا اسے اپارٹمنٹ جانا ہوگا۔ اسے پتا تھا یہ اس کا آخری موقع ہے۔ اسے پتا تھا آج اس کی بیبی ڈول کے سامنے اس کی منگنی ہی نہیں، اس کے بھائی کی شادی بھی آ گئی تھی۔ اسے پتا تھا اب وہ اپنی بیبی ڈول کی نظروں میں اس کا اینجل نہیں ایک دھوکے باز بن گیا تھا۔ بیبی ڈول، بیبی ڈول، ولید چلایا تھا پر کوئی آواز نہیں تھی۔ اسے آج سب خالی لگ رہا تھا، سب کچھ، اس کا اپارٹمنٹ اور اس کا دل، اس کی زندگی، سب کچھ وہ جا چکی ہیں۔ حمزہ نے آگے بڑھ کر کہا تھا اور تم لوگوں نے روکا نہیں اسے، کس حق سے روکتے؟ نصرت بی نے آگے بڑھ کر کہا تھا اب سمجھا، تم سب نے اسے جانے سے روکا نہیں، نکو سب دفاع ہو جاؤ، گٹ آؤ۔ ولید نے حمزہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے دروازے تک دھکا دیا تھا اور چلایا تھا سب پر۔ پورا اپارٹمنٹ خالی ہو گیا تھا۔ تم مجھے ایسے چھوڑ کر نہیں جا سکتی، سنا تم نے بیبی؟ ولید شاہ کی زندگی میں آ کر تم ایسے نہیں جا سکتی، تمہیں واپس آنا ہوگا۔ میں واپس لاؤں گا، نہیں تو آگ لگا دوں گا، راکھ کر دوں گا میں سب۔ سنا تم نے؟ تم میری ہو، صرف میری۔ ولید شاہ ایک زخمی شیر بن گیا تھا۔